سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 92 چینل کو کہ انہوں نے جو اس کا میزبان ہے فیصل عباسی صاحب اور اس کا سینئر تجزیہ کار ہے ارشاد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حکومت پاکستان جناب عمران خان صاحب اور تحریک لبیک، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ابھی ایک ندی کے دو کنارے بن چکے ہیں. اس موجودہ حکومت نے تو ٹھان لیا ہے کہ ہم نے تحریک لبیک کو بالکل ختم ہی کرنا ہے، لیکن تحریک لبیک کو یا اس کے ساتھ یا اس طرز کا جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی ہیں، جو ان کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس 3 آپشن تھے. اس کو ختم کرنے کے لیے، تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے یا ایسے نظریے کو یعنی کہ دبانے کے لیے 3 آپشن تھے گورنمنٹ کے پاس. اس کا پہلا آپشن مکمل فلاپ ہو چکا ہے. دوسرے آپشن پہ اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن وہ بھی تقریباً اس کے اوپر بھی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے یہ حکومت. لیکن جو تیسرا آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس، جو انتہائی خطرناک اور مشکل اور جس کا رزلٹ بہت دیر بعد آنا ہے، اس کے اوپر یہ حکومت مکمل عمل کر رہی ہے اور بہت تیزی سے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو ہمارے عام پاکستانی عوام ہے وہ جو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے کئی صحافی جس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً ہم کو دکھاتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ان کا کام ہے ہم کو دکھا دینا، پھر ان کے اوپر غور کرنا، ان کو سمجھنا وہ ہمارا کام ہے. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 92 چینل کو کہ انہوں نے جو اس کا میزبان ہے فیصل عباسی صاحب اور اس کا سینئر تجزیہ کار ہے ارشاد احمد صاحب، انہوں نے علی محمد خان کو آن لائن لیا، علی محمد خان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس سے علی محمد کے اوپر کئی سوال کیے گئے، یہی مذہبی لیول پہ جو اس حکومت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. تو وہ پروگرام تو بڑا تھا، لیکن اس میں جو خاص چیز تھی جس کے اوپر میں نے پوائنٹ نوٹ کیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارشاد احمد اس نے علی محمد سے کہا ہے کہ بھئی یہ جو حکومت ایک یکساں تعلیمی نصاب لے کے آ رہی ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں آپ لوگوں کو دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہی جو کل اٹھا رہا تھا ارشاد احمد صاحب، وہی میں نے بہت پہلے اٹھایا ہوا ہے. تو اس نے کہا علی محمد صاحب کہ آپ لوگوں نے یکساں تعلیمی نصاب لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر مکمل تنقید ہو رہی ہے ایک حلقے کی طرف سے کہ آپ نے جتنے صحابہ کرام، اہل بیت یا اولیاء کرام، جب مذہبی جتنی بھی اس میں سٹوریاں تھیں وہ آپ کم کر کے دوسرے نان مسلم کی اقلیتوں کی یا تاریخی حوالے سے آپ لوگوں نے زیادہ ہو کی ہے. تو اس سے علی محمد صاحب نے جواب دیا ہے. 2 کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے. میں آپ لوگوں کو پھر آگے تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے کیا ارادے ہیں. سب سے پہلے آپ وہ اس کے جواب سنو. زیادہ تر یوتھ ہی بیٹھی تھی، نوجوانوں کو، پاکستان کے بچیوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، کہ آپ سیرت النبی پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی کو آپ آئیڈیلائز کریں اور اس پہ عمل کریں اور ان کی زندگی سے سیکھیں. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے فخری انداز میں جناب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے یہ بات کی کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میرے خیال میں اس میں سیرت النبی کو لازمی مضمون جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھائی جائے. خیبر پختونخوا میں پہلے ہم پڑھا رہے ہیں، پنجاب میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کمپلسری قرآنک ٹیچنگ پلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ 22 جون کی خاتم النبیین کی قرارداد کے کچھ عرصے بعد آپ ہی کے اس دوست اور ناچیز کے ہاتھ سے اللہ نے ایک اور قرارداد ہم نے پاس کی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی سرکاری یونیورسٹی جامعہ کسی کو تب تک پروفیشنل وہ ڈگری اپنی کمپلیشن کی نہیں دے گی، BS یا MPhil وغیرہ کی، جب تک وہ یہ یقینی نہ بنا لے کہ 14 یا 16 سال کی تعلیم میں اس نے قرآن کو جو ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ ان کو کسی نہ کسی لیول پہ سکھایا ہے. اور وہ ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ علی محمد خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے. ایک تو اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس دن بھی یوتھ بیٹھی تھی، سب سے زیادہ اس کے سامنے آگے جو بیٹھے تھے وہ نوجوان تھے، یوتھ تھے. تو بار بار عمران خان صاحب یہی تلقین کر رہے تھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. بار بار وہ یہ کہتا ہے. القادر یونیورسٹی بھی اس نے یہی خطاب میں کہا تھا. اس دن تعلیمی نصاب میں جب اس کی تقریب تھی اس میں بھی یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور ہر ٹائم یہی کہتا ہے کہ آپ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو.
آخر کیا ضرورت ہے اب عمران خان صاحب کو کہ نوجوان نسل کو یہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا، علی محمد صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں نے خود قرارداد پیش کیا ہے، ہم نے پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جامعات، سکول، کالج ہیں، اس میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، اور آپ کی ڈگری اتنے تک ویلڈ، جو آپ وہ ڈگری دینے کے قابل نہیں ہوگے جب تک آپ گورنمنٹ کو یہ یقین دہانی نہیں کرا دیں گے کہ ہم نے ان کو مکمل قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے۔ کیا وجہ ہے آخر وجہ کیا ہے کہ ایک سکول کالج کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاؤ؟ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جس کے منہ سے کلمہ صرف نکلتا ہے، تو قرآن پاک کے اوپر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، کسی آدمی کا قرآن پاک کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس سے آگے شروع ہوتے ہیں، ترجمے کے اوپر، تفسیر کے اوپر، یا احادیث مبارک کی شرح کے اوپر، اس سے آگے اختلاف شروع ہوتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن کے اوپر تو کسی کا اعتراض نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ایک قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، اور سورۃ انفال کی وہ آیت ہے، وہ کے سکول کے کالجوں میں قرآن پاک کے وہی ترجمہ کیا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ بہت اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اوپر اعتراض بھی ہوئے تھے، لیکن اس نے وضاحت، اس نے کی معافی نہیں مانگی تھی کہ جب اس نے جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے نعوذ باللہ اس نے کہا تھا کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ لوٹ مار میں لگ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ معاف کرے کہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ لوٹ مار کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کی جو یہ علمی قابلیت تھی، یہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مال غنیمت کھاتے تھے، اور اس نے لوٹ مار تو سب لوگوں کو معلوم ہے حرام کا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سکول میں وہ ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ علی محمد خان کہتا ہے کہ بھئی میں نے کہا ہے کہ لازمی پڑھاؤ، اور یہی علی محمد صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب یونیورسٹی کے دو نوجوان لڑکے نے سریعام پرپوز کیا تھا میڈیا کے سامنے، آپ یعنی کہ سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، ان کے خلاف تنقید ہوئی، اور اس یونیورسٹی نے خود ایکشن لیا اس کپل کے، یعنی اس جو دوست تھے ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا۔ اور اسی علی محمد خان نے کہا تھا کہ بھائی انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے۔ وفات چودھری اور دونوں نے وہ لڑکی اور لڑکے کے حق میں آئے تھے، اور یونیورسٹی کو کہا تھا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ وہ لڑکی لڑکا ابھی در بدر کے گھوم رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر علی محمد خان کو اعتراض نہیں ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں ہولی کے تہوار مشترکہ طور پہ منائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر علی محمد صاحب نے کالج یونیورسٹی کو پابند نہیں کیا۔ کالج یونیورسٹی میں نوجوان لڑکیوں لڑکوں کے ڈانس پارٹیاں، پروگرام، ویلنٹائن ڈے، جو فحاشی اور بغیرتی جو یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، اس کے اوپر علی محمد خان نے زور نہیں دیا ہے، اس کے لیے قرارداد جمع نہیں کرائی، اس کے لیے یونیورسٹی کو پابند نہیں کیا گیا۔ کس کے لیے پابند کیا گیا؟ کہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ لازمی پڑھانا ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی مرضی کا ترجمہ، اپنی مرضی کی تفاسیر، اپنی مرضی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی نوجوانوں کو یہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے نوجوانوں کو؟ کیا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، کس چیز سے خراب ہو رہے ہیں؟ آپ نے ٹی وی ڈراموں کے اوپر پابندی لگائی، آج پارکوں میں پرانک کے نام پہ یوٹیوبر کیا کیا فحشہ سوال کر رہے ہیں، اس کے اوپر کبھی پابندی ہے؟ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو فحاشی کے یعنی کہ بازار گرم ہیں، اس کے اوپر پابندی ہے؟ ٹی وی ڈراموں میں، مارننگ شو میں جو فحاشی دکھائی جا رہی ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں جو پروگرام کیے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی؟ نہیں۔ اس کو نوجوان نسل کا اس گورنمنٹ کو کیوں فکر لگ گیا کہ سیرت نبی پاک پڑھنے کے، کہ اس ٹائم یقیناً جتنی نوجوان نسل ہے وہ تحریک لبیک یا تحریک لبیک کے نظریے کے ساتھ متفق ہے، وہ اتفاق کرتی ہے، اور یہ اپنی مرضی کی یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنی مرضی کا یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کے یہ ذہن سازی کر رہے ہیں نوجوان نسل کی کہ آپ وہ قرآن پڑھو، آپ وہ احادیث پڑھو، آپ وہ نبی پاک کی سیرت پڑھو کہ جس میں ختم نبوت کے اوپر اگر ڈاکہ ڈالا جائے تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
آپ وہ سیرت پڑھو، آپ وہ قرآن مجید پڑھو کہ اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا جائے تو جو علماء اکرام احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور آپ وہ قرآن مجید پڑھو، اس کی وہ تفسیر پڑھو کہ ہم جس گستاخ کو پیسوں اور ڈالروں کی لالچ میں کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ وہ قرآن پاک اور وہ تفاسیر پڑھو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو کہ ہم خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام قرآن اور سنت کے خلاف لے کے آئیں، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہ قرآن اور وہ احادیث شریف پڑھو، آپ وہ تفسیر پڑھو کہ ہم وزیر خان مسجد میں فلم کی شوٹنگ کرائیں اور شراب پی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹر ڈانس کریں، لیکن وہ عاشقان رسول جو گورنمنٹ تیار کر رہی ہے ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوری نسل سازی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوئیں گے، جیسا کہ ان کے پاس پہلا زبردستی آپشن تھا، دوسرا یہ قانونی طور پہ ابھی سعد رضوی صاحب کے کیس میں کیا ہو رہا ہے، کبھی کون جج اعتراض کر دیتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں سنتا ہوں، فلاں ڈیٹ دے دیتے ہیں، فلاں ڈیٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ججوں کو اوپر پریشر ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قصوروار تو جو ہیں نہیں کہ ان کو اسی ٹائم سزا ڈکلیئر کر کے اس کو جیل میں بھیج دیں، وہ بے گناہ ہے، لیکن حکومت ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ ان کو رہا نہیں کرنا چاہیے، ان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہے گورنمنٹ کی اصل پالیسی، جو قرآن مجید ان کا پڑھانا یا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دینا، اسکول یونیورسٹیوں کو پابند کرنا، فحاشی ڈرامے بغیرتی کے سب جو بازار ہیں وہ یونیورسٹی میں چلیں گے، وہ گورنمنٹ کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ترجمہ لازمی پڑھانا ہے۔ ترجمہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھانا ہے۔ آپ نے سکول میں کوئی قانون، کوئی اس کی آپ نے وہ نہیں دینا ہے، لیکن آپ نے ترجمہ لازمی پڑھانا ہے، کیونکہ اپنی مرضی کا ترجمہ ہوگا، اپنی مرضی کی تفسیر ہوگی۔ کسی کو کیا معلوم ہے یہ کس کی تفسیر ہے؟ کسی قادیانیوں کی ہے؟ کس نے تفسیر کی ہے قرآن پاک کی؟ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ ہزاروں ترجموں کے اوپر اختلافات ہے، لیکن یہ کیا کریں؟ نہیں۔ عمران خان صاحب کیا کہتا ہے القادر یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے کہ ہم اس میں ایسے مذہبی اسکالر تیار کریں گے جو ہم کو جانور اور انسان کا فرق بتائیں گے۔ تو یعنی کہ 1400 سال پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ تعلیمی نصاب کے پروگرام میں عمران خان کہتا ہے کہ 8ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک ہم بچوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے، تاکہ ان کو بھی معلوم پڑے۔ وہ ان جاہل لوگوں سے، نعوذ باللہ علماء اکرام کو کہہ رہے تھے، وہ جو جاہل لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے نام پہ اپنے ساتھ ملا کے سیاست کرتے ہیں، ان کی سمجھ آ سکے۔ تو پھر بھی یار آپ لوگ نہ سمجھو۔ یہ ہے آخری آپشن گورنمنٹ کے پاس، تحریک لبیک یا ایسا نظریہ رکھنے والے نوجوانوں کے لیے آخری آپشن تھا، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔